ماں اپنے بچے سے اتنی پیار اور اتنی محبت کرتی ہے کہ کوئی ماں اپنی اولاد کے لیے کبھی برا سوچتی ہی نہیں۔ جب بھی وہ چاہے گی تو اپنے اولاد کے لیے بھلا ہی چاہتی ہے۔ تو وہ رب جو ماں سے 70 گنا زیادہ اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے، وہ کیوں نہ بندوں کی بھلا چاہے گا۔ تو حضرت حکیم لقمان جو ہے، ایک مرتبہ اپنے بیٹے سے کہے کہ بیٹا، میں تمہیں نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اور حکیم لقمان یہ ایسے شخص ہیں کہ جن کی بندو نصیحت آج بھی دنیا میں بہت زیادہ مشہور ہے، اور ان سے لوگ جو ہے عبرت حاصل کیا کرتے تھے، ان کے مشورے پر لوگ عمل کیا کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ ان کی نصیحت اور پند کو پڑھ کے لوگ جو ہے کہ اپنے عقل میں اضافہ کرتے ہیں۔ تو وہ حکیم لقمان ہے۔ حکیم لقمان کو اللہ نے بہت زیادہ علم بھی عطا فرمایا تھا اور انہیں دانشور مند بھی بنایا تھا۔ تو حکیم لقمان نے کہا کہ بیٹا، تم میری ان نصیحتوں پر عمل کرنا کہ تم خدا کی ذات پہ بھروسہ کرنا، اور دوسری بات یہ ہے کہ جو بھی ہوتا ہے، رب جو کرتا ہے سب اچھا ہی ہوتا ہے، کوئی برا نہیں ہوتا۔ تو حکیم لقمان کے لڑکے نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں نے آپ کی نصیحت سن لیا، جو ہوتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، کچھ برا نہیں ہوتا، لیکن ابھی میرا ایمان اتنا مضبوط نہیں ہے اور میں ابھی اس میں اتنا مضبوطی اختیار نہیں کر سکتا۔ جب میرا ایمان مضبوط ہو جائے گا تو میں اس پہ یقین کر لوں گا، لیکن ہاں یہ ہے کہ مجھے اس کی ذات پہ بھروسہ ہے اور میں بھی یہ مانتا ہوں کہ جو ہوتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن ابھی اس پہ کچھ پختہ ایمان نہیں ہے۔ چنانچہ حکیم لقمان کہے کہ بیٹا، اور نبی آتے رہے دنیا میں لوگوں کی ہدایت کے لیے اور لوگوں کو ایک خدا کی ذات کی طرف بلاتے رہے، اور ہمارے زمانے میں بھی ایک نبی ہیں اور چل کر کے ہم ان سے ملاقات کر رہے ہیں۔ چنانچہ حکیم لقمان اور ان کے بیٹے تیار ہوئے، تو حکیم لقمان اپنے بیٹے کے ساتھ جو ہے کہ اس نبی سے ملنے کے لیے چل دیے۔ جیسے ہی ان کی سواری جنگل کے قریب پہنچی تو حکیم نے کہا بیٹا، لگتا ہے ہمیں اس جنگل سے، گھنے جنگل سے گزر کر کے جانا ہی ہوگا۔ تو بیٹے نے کہا کہ ہاں، اگر ملنا ہے تو جانا ہی پڑے گا۔ چنانچہ باپ اور بیٹے جیسے ہی جنگل میں داخل ہوئے، جیسے ہی بیچ جنگل میں پہنچے، ان کے پاس جو کھانے کا ساز و سامان تھا، پانی تھا، وہ ختم ہو گیا۔ تو اس وقت ان کا بیٹا، حکیم لقمان کا بیٹا نے کہا کہ یہ تو اچھا نہیں ہوا، آپ نے کہا تھا جو کچھ ہوتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ اچھا نہیں، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہمارے پاس پانی بھی ختم ہو گئے، کھانا بھی ختم ہو گئے، اور ایسی صورت میں ہم بھوکے اور پیاسے تڑپ تڑپ مر جائیں گے، یہ اچھا نہیں ہوا۔ اس کے بعد سے جو ہے کہ حکیم لقمان کا بیٹا جیسے ہی سواری سے نیچے اترا تو بس ایک ہڈی تھی، اور وہ ہڈی جو ہے اس حکیم لقمان کے لڑکے کے پاؤں میں جو ہے کہ دھس گیا اور اس کے پاؤں کو چیرتے ہوئے باہر نکل گیا، زیادہ شدید زخمی ہو گیا، جس کی وجہ سے حکیم لقمان کا بیٹا بے ہوش ہو گیا۔ اور جیسے ہی حکیم لقمان کا بیٹا بے ہوش ہو گیا، اس کے بعد سے جو ہے کہ اب حکیم لقمان سواری سے اترے اور اپنے بیٹے کے پاس بیٹھ کر کے رونے لگے، تو ان کی آنکھوں سے جو آنسو کے قطرے گرے تو ان کے لڑکے کے رخسار پہ گرے۔ لڑکا بیدار ہوا اور رونے کے بعد کہتا ہے اب کیوں رو رہے ہیں؟ اب تو کہہ رہے جو ہوتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، تو اب کیوں رو رہے ہیں؟ بچہ تکلیف سے کرا رہا تھا۔ تو اس کے بعد جو ہے کہا کہ اب جو ہوتا ہے وہ اچھا ہی ہوتا ہے، اب تو ہمارے پاس کھانا بھی نہیں ہے، پانی بھی نہیں ہے، یا تو آپ مجھے چھوڑ کر کے بستی اپنے گھر واپس لوٹ جائیں، اس طریقے سے آپ مجھے یاد کر کر کے روئیں گے، اور اگر آپ مجھے چھوڑ کر کے نہیں جاتے تو آپ مجھے اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتا مرتا ہوا دیکھیں گے۔ چنانچہ حکیم لقمان جو ہے جیسے ہی اپنے بچے کے پاس سے کھڑے ہوئے تو انہیں ایک بستی نظر آئی، ادھر سے دھواں اٹھتا ہوا نظر آیا، اور جیسے ہی دھواں اٹھتا نظر آیا تو آپ سوچے کہ اس بستی کی طرف چلیں اور جا کر کے کچھ پانی وغیرہ کا انتظام اور کچھ کھانے پینے کا سامان بھی مل جائے گا۔ کہا بیٹے بستی نظر آ رہا ہے، چلو وہاں پہ کچھ کھانے پینے کا سامان مل جائے گا۔ لیکن بچہ تو جیسے ہی چلنا چاہا وہ زخمی تھا، اسے تکلیف ہوئی اور رونے کرانے لگا، بچہ بیٹھ گیا۔ اس کے بعد سے حکیم لقمان نے دیکھا ایک سفید لباس میں پہنے ہوئے ایک شخص گھوڑے پر سوار ان کی طرف تیزی سے دوڑتا ہوا آ رہا ہے، اور حکیم لقمان کے پاس آیا اور آنے کے بعد سے اچانک وہ غائب ہو گیا۔ حکیم لقمان نے کہا کہ کون ہو، اس طریقے سے کیوں آئے اور چلے گئے؟ تو آواز آئی کہ اے حکیم لقمان،
तुम खुशनसीब हो कि तुम बचे हुए हो। मैं जिब्रील हूँ, मैं फरिश्तों का सरदार जिब्रील हूँ। और वो जो बस्ती तुम देख रहे हो धुआं जिधर से उठ रही है, अल्लाह ने मुझे उस बस्ती को पलटने का हुक्म दिया था। और मैंने जो है उस बस्ती के जो नबी हैं वो नबी जो है उस बस्ती में नहीं थे, और तुम भी उस बस्ती में नहीं गए। और तुम भी जाते तो तुम भी उन लोगों के साथ पलट दिए जाते, तुम भी हलाक हो जाते। तब हकीम लुकमान से जैसे ही जिब्रील ने कहा कि मुझे हुक्म था उस बस्ती को मैं पलट दूं, तो मैंने उस बस्ती को पलट दिया। और ए हकीम लुकमान, अच्छा हुआ कि तुम जो है कि उस बस्ती में नहीं पहुंचे, वरना जो है कि जब अजाब आता है तो उसमें ये नहीं देखा जाता है कौन कैसा है, सब उसमें जो है कि सबको जो है मरना पड़ता है। इसलिए हकीम लुकमान तुम उस बस्ती में नहीं गए, इसलिए तुम बच गए। तब हकीम लुकमान ने कहा, बेटा देख लिया, जो होता है वो अच्छा ही होता है। ये पानी का खत्म होना, ये खाने पीने का सामान खत्म होना, ये तुम्हारे जख्म में, तुम्हारे पाँव में जख्म का होना, ये अच्छा ही तो हुआ कि तुम्हारे पाँव में जख्म की वजह से हम उस बस्ती में न गए। और खाना पीना खत्म हो जाने की वजह से जो है हम लोग जो कि यहाँ पर बैठ करके सोचते हैं कि अब क्या होगा, अब क्या होगा। अगर खाना नहीं खत्म हुआ होता और हम लोग चलते जाते तो हम भी उस बस्ती में गए होते, और हम भी उन लोगों के साथ जो है उस बस्ती में हलाक हो जाते, और हम भी पलट दिए जाते। तो प्यारे दोस्तों, हकीम लुकमान का बेटा ने जब ये मंजर देखा तो उसने मान लिया कि अब्बू जान, बेशक जो होता है खुदा जो करता है वो अच्छा ही करता है।